السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ہمارا سبق چل رہا ہے تختی نمبر 21 حروف مقطعات۔ آج ہم حروف مقطعات مکمل کریں گے۔ جو بچہ پیچھے حروف مقطعات کا 2 سبق نہیں دیکھے ہیں وہ دونوں سبق دیکھ کر کے اچھے طریقے سے سمجھ لیں۔ اس کے اندر میں بہت ساری باتیں بتائے ہیں اور آج کے سبق میں کچھ باتیں ایسی ہیں جو کہ آپ کو نیا لگے گا۔ بہت سارے لوگ اس میں غلطی بھی کرتے ہیں، اسی وجہ سے آج ہم مکمل کریں گے اور وہ ساری ڈاٹ ہم کلیئر کر دیں گے، سمجھے؟ تو بہرکیف ہم سبق اسٹارٹ کرتے ہیں۔ پڑھیے: اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کیا بچ گیا تھا؟ صاد۔ صاد اس میں حرف مقطعات میں سے یہ ہے، اس میں مد لازم حرفی مخفف ہوگا۔ کیوں کہ اس کی جب اصل نکالو گے تو یہ اصل میں ایسے تھا، کیسے؟ صاد، اوکے۔ تو اسی طریقے سے صاد یہاں مد لکھا گیا ہے، تو آپ پڑھے ہو آپ لوگ حرف مد کے قاعدے کے اندر میں کہ حرف مد کے بعد اگر جزم آئے تو مد لازم ہوتا ہے، اور اگر وہ حروف مقطعات میں سے حرف مد کے بعد جزم آئے تو مد لازم حرفی مخفف ہوتا ہے۔ اس وجہ سے یہاں پر مد لازم حرف مخفف ہوگا، کیونکہ اس کی اصل ایسے ہوتی ہے، حرف مد کے بعد دال ساکن ہے، اس وجہ سے یہاں پر کیسے نکلے گا؟ صاد میں کون سا مد ہوگا؟ مد لازم حرفی مخفف، اور اس کی مقدار 3 سے 5 الف کے برابر کھینچ کر کے ادا کرنے کے ہیں۔ اس وجہ سے ہم یہاں پر کیسے پڑھیں گے؟ صاد، دال ساکن ہے تو دال میں قلقلہ بھی ہوگا، سمجھ میں آ رہی ہے بات؟ اس کے بعد ہے حامیم، ٹھیک ہے؟ حا خلا زبر حا، میم، اس کا میم میں مد ہوگا، کون والا؟ میم، حرف مد کے بعد میم ساکن آ گیا نا، یہ حرف مد ہے، حرف مد کے بعد میم ساکن آ گیا، تو یہاں پر بھی کون سا مد ہوگا؟ مد لازم حرف مخفف، اور 3 سے 5 الف کے برابر کھینچ کر کے ادا کریں گے، 5 الف کے برابر کھینچ کر کے ادا کریں گے یہاں پر۔ تو کیسے بولو گے اس کو؟ حامیم، سمجھ میں آ رہی بات؟ اس کے بعد ہے حامیم عین سین قاف۔ اس کے اندر میں دوسرا قاعدہ ہے، یہ حامیم کے اندر میں جس طرح کا یہاں قاعدہ ہے مد لازم حرفی مخفف، تو یہاں پر بھی مد لازم حرفی مخفف ہی ہوگا بچوں، لیکن یہ عین کے اندر میں مد لین لازم ہوگا۔ وقف کے بیان میں آپ لوگوں کو بتائے تھے مد لین عارض وقفی، یعنی مد لین کے بعد، یعنی مد لین یا ساکن سے پہلے زبر یا زبر ہو، یا واو ساکن سے پہلے زبر ہو، تو وہاں پر اس کے بعد اگر کسی بھی حرف کے اوپر اگر جزم آتا ہے تو اس کے اندر ہم بتائے تھے کہ مد لین لازم ہوگا۔ کیا ہوگا؟ مد لین لازم ہوگا۔ اور دوسری بات وہاں پر یہ بتائے تھے کہ یہاں پر جو جزم آ رہا ہے وقف کی وجہ سے ہو رہا ہے، اس وجہ سے مد لین عارض وقفی وہاں کہلایا جاتا تھا۔ 3 سے 5 الف کے برابر وہاں پر بھی کھینچنا، یہ طول تھا، توسط تھا، الا تھا، اس وجہ سے۔ اور یہاں پر کیا ہے؟ طول، یعنی 5 الف کے برابر کھینچ کر کے ادا کرنا زیادہ بہتر ہے، اور قصر کرنا یعنی 1 الف کے برابر کھینچ کر کے ادا کرنا یہ ضعیف روایت ہے۔ اس وجہ سے یہاں پر ہم اگر مد کریں گے اس کی اصل ایسے ہوگی، دیکھو یہ ایسے ہوگی۔ اور یہ نون ساکن جو ہے، یہ نون ساکن یہ اصلی ساکن ہے، سمجھے؟ اصلی ساکن ہے، تو اس وجہ سے یہاں پر مد لین
لازم ہوگا اور یہاں پر 5 الف کے برابر کھینچ کر کے ادا ہوگی، اس لیے کیوں ہوگی؟ حرف مد کے بعد جزم آ گیا، اور یہاں پر کیا ہے؟ یہ مد عین ہے، عین یا زبر آئے جو ہوگا یہ حرف لین ہے۔ سمجھ میں آ رہی ہے نا بات؟ یا ساکن سے پہلے زبر ہو تو کیا ہوتا ہے؟ حرف لین ہوتا ہے، اس وجہ سے یہاں پر مد کونچی ہے؟ مد لین کیا ہے؟ مد لین لازم، یہاں پر 3 سے 5 الف کے برابر کھینچ کر کے ادا کرنا زیادہ بہتر ہے، قصر کرنا زیادہ بہتر نہیں، ضعیف روایت ہے، یعنی 1 الف کے برابر کھینچ کر کے پڑھنا زیادہ بہتر نہیں ہے، ضعیف روایت ہے۔ اس وجہ سے آپ لوگوں کو یہاں پر کیسے پڑھنا ہے؟ عین کے اندر میں 5 الف کے برابر کھینچ کر کے یہاں پر پڑھنا ہے۔ سمجھ میں آ رہی ہے بات بچوں؟ دیکھو کیسے بولو گے؟ حامیم عین سین قاف۔ اوکے، سمجھ میں آ گئی بات؟ یہ تھا یہاں پر کون سا قاعدہ ہوگا؟ مد لین لازم۔ کون سی؟ مد لین لازم۔ اس کے بعد سین کے اندر میں قاعدہ وہی ہوگا، مد لازم حرف مخفف، قاف کے اندر میں بھی مد لازم حرف مخفف، اس لیے کہ یہ حروف مقطعات کا حصہ ہے، اور دوسری بات یہ ہے کہ اس کے اندر میں حرف مد کے بعد جزم پایا جا رہا ہے۔ سین کا اگر اصل نکالو گے تو حرف مد کے بعد جزم آتا ہے، قاف کا اصل نکالو گے تو حرف مد کے بعد جزم آتا ہے، اسی وجہ سے یہاں پر مد لازم حرف مخفف ہوگا۔ کیا ہوگا؟ مد لازم حرف مخفف ہوگا، اور اس کی مقدار تو آپ لوگوں کو معلوم ہی ہے کہ 5 الف کے برابر کھینچ کر کے ادا کیا جاتا ہے۔ سمجھ میں آ رہی بات بچوں؟ اس کے بعد ہے قاف، سورہ قاف کے اندر میں یہ ہے حرف مقطعات، یہ بھی ہے، تو اس کی بھی اصل اگر نکالو گے، اس کے بعد ہے قاف، اس کی بھی اگر اصل نکالو گے، یہ حرف مقطعات ہو گیا، اس کی اصل نکالو گے تو کیسے ہوگا؟ ایسے ہوگا، قاف حرف مد کے بعد جزم آ گیا نا، تو مد لازم حرف مخفف، حرفی کیوں ہوگا؟ اس لیے کہ یہ حروف مقطعات کا حصہ ہے، سورہ قاف کے اندر میں شروع میں آتا ہے، تو کیا ہو گیا؟ حروف مقطعات، اور حروف مقطعات میں حرف مد کے بعد اگر جزم آئے گا تو مد لازم حرفی مخفف، اور 3 سے 5 الف کے برابر کھینچ کر کے ادا کرنا ہے۔ سمجھ میں آ رہی ہے بات بچوں؟ اور اس کے بعد یہاں پر نون ہے، نون کی بھی اصل نکالو گے تو کیا ہوگا؟ نون و پیش نو، ٹھیک ہے، نون کی بھی اصل نکالو گے تو یہاں پر حرف مد کے بعد جزم آ گیا، تو پھر مد لازم حرفی مخفف۔ دیکھو بچوں، سب قاعدہ وہی ہے جو کہ ہم حرف مد کے بیان کے اندر میں آپ لوگوں کو سمجھائے تھے، وہی سارا قاعدہ اس کے اندر میں سمجھایا گیا ہے۔ حرف مقطعات کے اندر میں مد، اس کے اندر میں جو مد ہوتا ہے وہ حرفی کہلاتا ہے، مد لازم حرفی کہلاتا ہے، اور کلمے کے اندر میں جو حرف مد کے بعد تشدید یا جزم ہوتا ہے تو کلمی کہلاتا ہے۔ سمجھ میں آ رہی ہے بات بچوں؟ یہ فرق ہے۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ حرف مقطعات جو کس کو کہا جاتا ہے؟ سورت کے شروع میں جو کلمہ آتا ہے اس کو کہا جاتا ہے حرف مقطعات۔ تو یہ حرف مقطعات کا یعنی قرآن شریف میں سے سورت کے شروع میں جو لفظ آئیں گے وہ حرف مقطعات ہے، وہ یہی سب سارا قاعدہ تھا، وہ آج کے سبق میں ہم بتا دیے۔ تھوڑا سا یہاں پر ڈاؤٹ کلیئر اگر آپ لوگوں کو پریشانی ہوگی سمجھنے میں تو آپ لوگ ہمیں کمنٹ کیجئے گا، آپ کو انشاءاللہ جواب دیا جائے گا۔ دوسری بات یہ ہے کہ ویڈیو کو شیئر کرتے جائیں، لوگوں کو پہنچاتے جائیں، تاکہ آپ کے شیئر کی وجہ سے لوگ تک یہ ویڈیو پہنچے، تو آپ کی وجہ سے اگر دوسرے لوگ قرآن شریف تجوید کے ساتھ پڑھنے کے لیے اگر سیکھ جاتے ہیں تو انشاءاللہ العظیم آپ لوگوں کو بھی فائدہ ہوگا، ثواب ملے گا۔ اور دوسری بات یہ ہے جو بھی ہمارے چینل پہ اگر نیا بندہ آیا ہے تو ہمارے چینل کو لال والے بٹن کو دبا کر کے سبسکرائب کر کے بیل آئیکن کے گھنٹہ کو بھی پریس کر کے چلے جائیں، تاکہ آنے والے ویڈیو سے آپ لوگ فائدہ اٹھائیں۔ آج کا سبق اتنا ہی، چلتے ہیں کل انشاءاللہ دوسرا سبق پڑھائیں گے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔